نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اجعلتم سقاية الحاج، کیا تم نے بنا لیا حاجیوں کو پانی پلانا، و عمارت المسجد الحرامی، اور مسجد حرام کو آباد کرنا، کمن اس شخص کی طرح، آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ مسجد کو آباد کرنا بہت بڑی نیکی ہے، حتیٰ کہ وہاں گرا ہوا ایک تنکا اٹھانا بھی بہت اجر و ثواب کا کام ہے۔ لیکن انسان کے لیے صرف یہی نیکی کافی نہیں، اور اسی نیکی پر وہ مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اللہ پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان لانے کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اس سے بھی بڑی نیکی ہے۔ چونکہ مشرکین مکہ حاجیوں کو پانی پلاتے، مسجد حرام کی دیکھ بھال کا کام کرتے، تو اس پہ انہیں بڑا فخر تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ نیکی کا کام کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا ایمان لانا اور جہاد کرنا ان کے نزدیک کچھ کام نہ تھا، وہ ابھی بھی ان کو بے دین سمجھتے تھے۔ تو بتایا گیا کہ ان کا یہ خیال درست نہیں۔ بعض روایات میں اس کا سبب نزول مسلمانوں کی آپس میں ایک گفتگو کو بتایا گیا کہ ایک روز منبر نبوی کے قریب کچھ مسلمان جمع تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ اسلام لانے کے بعد میرے نزدیک سب سے بڑا عمل حاجیوں کو پانی پلانا ہے۔ دوسرے نے کہا مسجد حرام کو آباد کرنا ہے۔ تیسرے نے کہا جہاد فی سبیل اللہ ہے، یعنی ان سب اعمال سے بہتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب انہیں اس طرح باہم تکرار کرتے ہوئے سنا کہ لوگ اس بات پہ جھگڑ رہے ہیں، تو ڈانٹا اور فرمایا کہ منبر رسول کے پاس اپنی آوازیں بلند مت کرو۔ اس سے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ حالانکہ حضرت عمر خود بہت اونچی آواز میں بات کرتے تھے، بہت باروب انسان تھے، لیکن اس کے باوجود اندر سے کتنی عاجزی تھی۔ اور یہ دوسری روایت آ رہی ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ وہ مسجد میں کسی کو شور ہنگامہ نہیں کرنے دیتے تھے۔ تو مسجد میں عام طور پر نیکی اور عبادت کی باتیں ہوتے ہوتے بھی بعض لوگ اس میں بحثیں اور تکرار اور لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ جمعے کا دن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھایا۔ جب جمعہ پڑھا چکے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی اس گفتگو کے بارے میں بتایا، کیونکہ وہ خود بھی ان میں سے تھے۔ حضرت نعمان بن بشیر ہیں یہ جو اس بحث میں شامل تھے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا، جہاد کرنا، مسجد حرام کی آباد کاری سے بھی زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے، کیونکہ مسجدیں اسی وقت آباد ہوگی نا جب جہاد ہوگا۔ اگر باہر نکل کر کسی کو دین کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں تو مسجد میں کون آئے گا نماز پڑھنے؟ اس آیت کو پڑھ کے یوں نہیں لگتا کہ ہمارے ہاں ابھی تک نیکی کا ایک بہت محدود سا تصور ہے، اور ہم اسی درجے کی نیکی پر بس راضی ہو چکے ہیں؟ غریبوں کو کھانا کھلا دینے کو اور مسجد کی تعمیر کو یا مسجد کی آبادی کو ہی بس نیکی سمجھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں دو طرح کے لوگ نیکی کا کام کر رہے ہیں جن کو اچھے لوگ سمجھا جاتا ہے۔ ایک وہ ہیں جو سوشل ورک کا کام کر رہے ہیں،
لوگوں کو کھلانے پلانے کا یا ان کی مادی اور جسمانی ضروریات پوری کرنے کا، اور دوسرے وہ ہیں جو مسجدوں میں ہیں یا مسجد آباد کرتے ہیں کسی بھی طرح. اور اس کے بعد جو تیسری ذمہ داری ہے وجاہد فی سبیل اللہ، اس سے بحیثیت قوم ہم غافل ہو چکے ہیں اور ہم پہلی دو نیکیوں پر ہی راضی ہو گئے. ایسا کیوں ہوا؟ یہ کس نے ہم کو بھلوا دیا کہ ان دو کاموں سے بڑا کام بھی کوئی ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستوون عند اللہ، صرف ایک محدود درجے کی یا ایک خاص قسم کی نیکی کر کے مطمئن مت ہو جاؤ، ابھی تو اور بھی بہت کچھ کرنا ہے. حاجی اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، ان کو کھلانا پلانا اللہ کے مہمانوں کو ایک بہت اچھا کام ہے، اور اللہ کے گھر کو آباد کرنا، حرم کی خدمت کرنا، خادم حرمین بننا بہت نیکی کا کام ہے. لیکن ابھی تو اور بھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں. یہ دونوں کام تو آج بھی امت میں ہو رہے ہیں نا. اگر حج کے موقع پر کبھی آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگوں نے پانی کے، لسی کے، مختلف ڈرنکس کے سٹال یا سبیل لگائی ہوئی ہوتی ہے اور مفت حاجیوں میں بانٹتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں پانی مفت تقسیم کیا جاتا ہے. یہ روایت آج بھی چلی آ رہی ہے، اور جو نہیں یہ کر سکتے ان کو دیکھ کے سوچتے ہیں انہوں نے کتنی نیکی کمائی ہے، اتنے سارے لوگوں کو کھلایا پلایا. کھانا بھی بہت تقسیم ہوتا ہے. اور کچھ لوگ مسجد حرام کی خدمت اور صفائی اور مسجد حرام کے بعد باقی مسجدوں کی دیکھ بھال کرنے کے بعد بے فکر ہو جاتے ہیں کہ گویا فریضہ دین ادا ہو چکا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں لا یستوون عند اللہ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک ہے مسجد کی آبادی بہت نیک کام ہے، لیکن جہاد فی سبیل اللہ اس سے آگے بڑھ کر. آج چونکہ مسلمان جہاد سے غافل ہو گئے، اور پھر یاد رکھیے کہ جہاد کا مطلب صرف قتال نہیں، اپنے نفس کے جہاد سے لے کر تمام برائیوں کے خلاف جد و جہد کرنا، خواہ وہ اپنی ذات کے اندر ہو یا دوسرے انسانوں کے اندر ہو، یہ سب کچھ جہاد میں آتا ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی جہاد میں آتا ہے. دین کی نشر و اشاعت اور تبلیغ یہ سب کچھ جہاد میں آتا ہے. اور اس کا آخری اور بڑا مرحلہ کیا ہے کہ اس کی خاطر اپنی جان بھی دینی پڑے تو انسان گریز نہ کرے، یعنی قتال. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے بڑی بڑی مسجدیں بنا لی، اس میں ملینز لگا لیے، بہت خوبصورت، کہ بالکل ایک شو پیس کی طرح، یا ایک بہت نمونہ آرٹ بنا کے رکھ لیا، اور اس میں بظاہر خوبصورتی کے بے پناہ انتظامات، لیکن کوئی نماز پڑھنے والا ہی نہیں. جیسے بہت سی مسجدوں کا حال ہے کہ مسجد کی تعمیر پر اور اس کی سجاوٹ پر اور اس کی مینٹیننس پر ہزاروں روپے استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر نمازی ہی نہیں ملتے. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو کسی بھی دن فجر کی نماز میں، عشاء کی نماز میں جا کے نمازیوں کی تعداد دیکھ لیجیے کتنی. وجہ کیا ہے؟ لوگوں کو احساس ہی نہیں، لوگوں کو اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں کہ مسجد میں نماز پڑھنے کا کیا اجر و ثواب ہے، اور مسجد کی آبادی ایمان کی علامت ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کو مسجد کی آبادی سے زیادہ بڑا کام قرار دیا. مسجدیں کب آباد ہوتی؟ جب لوگوں کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے. اور اس میں ہم ایک مثال دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ خندق کے موقع پر مصروف تھے تو آپ کی 4 نمازیں چلی گئی تھیں. اور آپ کس چیز کے لیے مصروف تھے؟ کفار سے جنگ کے لیے. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے، اگرچہ ہمیں یہ تعلیمات بھی ملتی ہیں کہ میدان جنگ میں بھی نماز معاف نہیں، اگر اس وقت حملہ نہیں ہو رہا یا براہ راست جنگ نہیں ہو رہی
تو اس وقت نماز پڑھی جائے گی، چلتے چلتے بھی پڑھی جائے گی، جسے صلاۃ الخوف کہا گیا. قرآن پاک میں اس کے تفصیلی ذکر ملتا ہے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ نماز کی اتنی زیادہ اہمیت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنگ میں تھے تو نماز پوسٹ پون کر دی گئی. یہ نہیں کہا کہ قضا کر دی گئی اور چھوڑ دی گئی، بلکہ پوسٹ پون کر دی گئی، بعد میں پڑھی گئی، کیونکہ اس وقت اس سے بڑا کام ہو رہا تھا. حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کی اہمیت کم نہیں. نعوذ باللہ اس مثال سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب جی چاہے نماز چھوڑ دو کہ ہم مصروف ہیں اور کام میں. وہ جنگ کا موقع تھا، دشمن سامنے کھڑا تھا، جان کو خطرہ تھا. تو ایسے مواقع پر تو یہ رخصت ہو سکتی ہے، لیکن عام چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. لیکن یہ باتیں کس کو سمجھ نہیں آتی؟ ظالموں کو سمجھ نہیں آتی. اور ظالموں میں سب سے نمبر 1 کون ہوتے ہیں؟ شرک کرنے والے، اور پھر اس کے بعد کسی بھی طور پر اللہ کا حق نہ دینے والے. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ. اعظم درجۃ عند اللہ. اللہ کے ہاں درجے میں سب سے بڑے ہیں. اعظم کس کو کہتے ہیں؟ سب سے عظیم. یہ کن کا درجہ ہے؟ ایمان لانے والوں کا، اور ایمان لا کر ہجرت کرنے والوں کا، اور پھر جہاد کرنے والوں کا. لیکن کیسا جہاد؟ جس میں مال بھی لگایا جائے اور جان بھی لگائی جائے، دونوں چیزیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اور یہی لوگ وہ کامیاب ہونے والے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے ایسا عمل بتائیے جو جہاد کے برابر ہو. آپ نے فرمایا میں ایسا کوئی عمل نہیں پاتا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا مومن جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرتا ہو. انہی لوگوں کے لیے کامیابی ہے. فائزون سے مراد کون سی کامیابی ہے؟ صرف آخرت کی؟ آخرت کے علاوہ دنیا کی بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جب تم بیع اینا یعنی تجارت کی ایک قسم اختیار کر لو گے اور گایوں کی دمیں پکڑ کر کھیتی باڑی پہ راضی ہو جاؤ گے اور جہاد چھوڑ بیٹھو گے تو اللہ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا جس سے تم اس وقت تک نہ نکل سکو گے جب تک اپنے دین کی طرف نہیں لوٹو گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی ذلت سے بھی انسان اسی وقت نکل سکتا ہے جب صرف محدود پیمانے پر ہی نیکی کے جو ریچولز ہیں ان کو ادا کر کے نہ بیٹھ جائے، بلکہ اٹموسٹ اسٹرگل کرے اللہ کے راستے میں. یبشرہم ربہم برحمت من. ان کا رب ان کو خوشخبری دیتا ہے اپنی طرف سے ایک رحمت کی، ورضوان اور رضامندی کی، وجنات اور باغوں کی، لہم فیہا نعیم مقیم. ان کے لیے اس میں نعمتیں ہیں دائمی، پائیدار، ہمیشہ کی، قائم رہنے والی. خالدین فیہا ابدا. وہ اس میں رہنے والے ہیں ہمیشہ ہمیشہ. ان اللہ عندہ اجر عظیم. بے شک اللہ تعالی اس کے پاس تو اجر عظیم ہے، بہت بڑا اجر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے 4 چیزیں مانگتے ہیں اور بدلے میں 8 چیزیں دیتے ہیں. 4 کون سی ہیں؟ آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم. جہاد میں 2 چیزیں پھر. اور ملے گا کیا؟ نمبر 1 اعظم درجہ فائزون. یبشرہم ربہم رحمت، رضوان، جنات، نعیم مقیم، خالدین فیہا ابدا، اجر عظیم.
اب اس میں یہ جو عظیم اور مقیم دو لفظ آئے ہیں، مقیم کا لفظ ہوتا ہے مقیم ہو گیا، فلاں شخص اس شہر یا علاقے میں مقیم ہو گیا، یعنی پرماننٹ ریزیڈنٹ، تو یعنی نعمتیں پرماننٹلی وہاں اتر آئیں گی، انہوں نے نہیں جانا کہیں۔ دنیا میں کوئی نعمت پرماننٹلی آپ کو نہیں ملتی، لیکن وہاں جو نعمتیں ملیں گی وہ پرماننٹلی آپ کے حصے میں آ جائیں گی، اب وہ کہیں اور کسی کے پاس نہیں جائیں گی۔ جب اللہ تعالیٰ کچھ لے لیتے ہیں ہجرت اور جہاد کے ذریعے تو پھر لوٹاتے کس طرح ہے؟ یعنی چھوڑنا تو تھوڑے دن کے لیے ہے، تھوڑی دیر کے لیے، جو بھی کوئی قربانی ہم کریں گے، لیکن جو کچھ جواب میں ملے گا وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ لیکن چھوڑنے والے تو بنے، چھوڑ کے تو دیکھیں، ہمت تو پائیں اپنے اندر چھوڑنے کی۔ اب یہاں پر بات تو ایک اور کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ صرف ایک خاص کانٹیکسٹ میں نہیں اترا یا خاص قوم کے لیے نہیں اترا، بلکہ ہم سب کے لیے نازل ہوا ہے، اور ہم سب کے لیے اس میں سیکھنے کا اور سبق حاصل کرنے کا کچھ نہ کچھ پہلو ہے ہر موقع پر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ یہ کوئی ہے بھی کہ نہیں؟ کیا سیکھنے کی بات ہے؟ آپ دیکھیے کہ جہاد کے آپ سٹیپس رکھ سکتے ہیں نا، آپ اگر سٹیپس بنا لیں، نمبر 1 پہلا سٹیپ، دوسرا سٹیپ، تیسرا سٹیپ، کرتے کرتے کرتے، یعنی جب لفظ جہاد بولا جاتا ہے تو اس سے مراد صرف قتال نہیں ہوتا، کیونکہ قتال تو بذات خود ایک الگ لفظ بھی ہے۔ اگر قتال ہی مراد ہو تو لفظ قتال آ جائے ہر جگہ، یہاں یہ بھی تو آ سکتا تھا نا، وَقَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ۔ تو کیا قسمیں ہیں جہاد کی؟ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ فی سبیل اللہ کا لفظ آیا نا، سبیل کس کو کہتے ہیں؟ سبیل کہتے ہیں راستے کو، یعنی اللہ کی طرف جاتے ہوئے، اس کے راستے پہ چلتے ہوئے جو بھی کوشش آپ کریں گے اور اس راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو جس طرح بھی آپ ہٹائیں گے، یعنی اس کے راستے میں آنے والی کسی بھی رکاوٹ کو ہٹانا جو ہے یہ سب جہاد ہے۔ ایمان لانے کے بعد اللہ کی طرف جانے کا جو سفر شروع ہوتا ہے، اس سفر میں آپ کے راستے میں جو بھی رکاوٹ آئے اس کو ہٹانے کا نام جہاد ہے۔ وہ رکاوٹ خواہ آپ کے اپنے نفس کی طرف سے آ رہی ہے، یا اولاد کی طرف سے آ رہی ہے، یا مال کی وجہ سے آ رہی ہے، یا دشمنوں کی وجہ سے آ رہی ہے، خواہ آپ اپنے ذہن کو استعمال کر رہے ہیں، اپنی زبان کو استعمال کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ کو استعمال کر رہے ہیں، اپنے قلم کو استعمال کر رہے ہیں، آپ اسلحے کو استعمال کر رہے ہیں، آپ قوت کا استعمال کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی جو کر رہے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ پھر درجے ہیں نا۔ بعض لوگ صرف مال لگاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری پوری ہوگی، بعض لوگ صرف جان لگاتے ہیں، لیکن بڑا درجہ کن کا ہے کہ جو دونوں لگائیں۔ اچھا، نفس کے ساتھ جہاد میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو جو چیز ناپسند ہوئی یا جو وسوسہ وغیرہ آپ کو آیا، یہ تو ہے ہی کہ ان وسوسوں کو ہٹانا اور سیدھے رستے پہ چلتے جانا، لیکن نفس کے ساتھ جہاد میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو قربان کرنا اور کچھ ناپسندیدہ چیزیں جو آپ کے لیے ضروری ہیں آپ کی تربیت کے لیے یا آپ کے دین کے راستے پہ چلنے کے لیے، ان کو اختیار بھی کر لینا۔ مثلا نفس کے جہاد میں نیند کی قربانی بھی آتی، کھانے پینے کی قربانی بھی آتی، آپ کے آرام کی قربانی، آپ کی روٹین کی قربانی، صحت کی، تو یہ تمام چیزیں آتی۔ اگلی آیت میں مزید وضاحت ہو رہی، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم، نہ تم بناؤ اپنے آباء و اجداد کو،
وإخوانکم اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء دوست، ان استحبوا الکفر علی الایمان اگر وہ ترجیح دیں کفر کو ایمان پر۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ تو خون کے رشتے ہیں، باپ دادا کے، بہن بھائیوں کے، لیکن ان سے بھی دلی تعلق نہیں ہوگا۔ اولیاء ان کو کہا گیا نا، ان کے لیے کیا لفظ استعمال ہو کہ ان کو بھی اولیاء نہیں بنا سکتے آپ۔ خون کا رشتہ اپنی جگہ، لیکن محبت کا رشتہ اب نہیں ہوگا، چاہت کا رشتہ نہیں ہوگا، دلی دوستی کا رشتہ نہیں ہوگا۔ کب؟ ان استحب الکفر علی الایمان اگر وہ کفر کو، اللہ کی نافرمانی کو ایمان پر ترجیح دیتے ہوں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو جو ان کو دوست بنائے گا تم میں سے، یہی لوگ پھر ظالم ہیں۔ اور ظالموں کے بارے میں پیچھے کیا کہا گیا کہ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ ظالم لوگوں کو پھر راستہ نہیں دکھاتا۔ آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کچھ ترجیحات ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کے نزدیک زندگی کی پرائرٹیز کیا ہیں جو ان کے دنیاوی تعلقات پر مبنی ہیں، دنیاوی مفادات پر مبنی ہیں۔ انہوں نے اپنی پرائرٹیز زندگی کی کس پہ سیٹ کی ہوئی ہیں؟ دنیاوی مفادات پر۔ اور کچھ لوگوں کے نزدیک زندگی ایک اور چیز ہے جس میں ان کی پرائرٹی ایمان ہے۔ ان دونوں میں سے انسان کو ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، اور جو شخص جس چیز کو زندگی کی بنیاد بنائے گا اسی کے لیے کوشش کرے گا، اسی کے لیے کام کرے گا، اسی کے لیے اپنی قیمت ادا کرے گا، اور اس کی خاطر دوسری چیز کو چھوڑ دے گا۔ کچھ لوگوں سے تعلق قائم کرے گا اور کچھ لوگوں سے بے تعلق ہو جائے گا، کچھ چیزوں کی طرف توجہ زیادہ کرے گا اور کچھ چیزوں کی طرف سے بے توجہ ہو جائے گا، کچھ چیزوں کا غم کرے گا اور کچھ کے بارے میں بے غم ہو جائے گا۔ یعنی ہر شخص کی کوشش، توجہ، محنت، قربانی کس چیز کے ساتھ ہے؟ جو اس کی ترجیح ہے، جو بھی اس کی پرائرٹی ہے۔ اب ایک شخص ہے جو اپنی دنیا کو یا دنیاوی تعلقات کو یا دنیاوی رشتوں کو ترجیح دیتا ہے، اور دوسرا شخص ہے جو ایمان کو ترجیح دیتا ہے، تو دونوں کے درمیان فرق کیا ہوگا؟ ایک شخص کے نزدیک اس کا خاندان اہم ہے، دوسرے کے نزدیک اس کا ایمان اہم ہے۔ جو خاندان کے لیے جیتا ہے، یا مثلا مال ایک شخص کے نزدیک بہت اہم ہے، جو مال کے لیے جیتا ہے اور جو ایمان کے لیے جیتا ہے، یا کسی کی ترجیح مال ہے اور کسی کی ایمان ہے، تو دونوں کی زندگی میں فرق کیا ہوگا؟ مال کے لیے جینے والا اپنے تعلقات کس بنیاد پر بنائے گا؟ کن لوگوں سے تعلق رکھے گا؟ جن سے میل ملاقات رکھ کر اس کے مال میں اضافہ ہو۔ وہ کن کے پاس جائے گا، کن کو اپنے پاس بلائے گا؟ ذرا تھوڑا سا خیالاتی دنیا سے پریکٹیکل لائف میں آئیے۔ لوگوں کے جو تعلقات ہوتے ہیں عموماً وہ کس بنیاد پر ہوتے ہیں؟ چلیے لوگوں کو چھوڑیے، اپنا سوچئے، اپنا سوچئے۔ ہمارے جو تعلقات ہیں انسانی معاشرے میں، اس میں کون سا فیکٹر زیادہ ہے؟ یا چلے اپنے ہی گھر کے اندر دیکھ لیجیے کہ آپ کا ملنا جلنا کن لوگوں سے زیادہ ہے؟ انہی لوگوں سے نا جن سے آپ کو کچھ فائدہ ہوتا ہے یا آپ جن کو کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ان کے لیے آپ وقت بھی نکال لیتے ہیں، ان کے لیے آپ اپنی باقی ساری ترجیحات بدل دیتے ہیں۔ اور جن کی زندگی میں ایمان کی اہمیت ہے یا جن کی پرائرٹی ایمان ہے، پھر ان کے تعلقات، ان کی دلچسپیاں، ان کی توجہات، ان کی قربانیاں کس چیز کے لیے ہوں گی؟ تو پوری لائف سٹائل بدل جائے گا نا۔ یہ تو ایک معیار ہے، ایک کرائیٹیریا ہے کہ آپ کس کے لیے جی رہے ہیں۔
ہر چیز اس کے تابع ہو جاتی ہے. جو جس مقصد کے لیے جیتا ہے پھر اس کی ساری ایکٹیویٹیز اس کے تابع ہوتی ہیں. جو دنیا کے لیے جیتا ہے، دنیاوی مفادات کے لیے جیتا ہے، اس کی ساری سوچ، اس کی دلچسپیاں، اس کی جد و جہد، بھاگ دوڑ، اس کا جہاد فی سبیل المال ہو جاتا ہے، یہ فی سبیل الدنیا ہو جاتا ہے. اس کا دماغ اسی نہج پہ کام کرتا ہے، وہ وہی راستے تلاش کرتا ہے. اور جس کی دلچسپی آخرت سے ہو جاتی ہے، جس کے نزدیک اس کا ایمان اہم ہو جاتا ہے، پھر اس کی ساری دلچسپیاں، محبتیں، جذبات، اس کے اوقات، اس کے مشاغل، ہابیز، اس کا انٹلیکٹ، اس کا سب کچھ اسی کے گرد ریوالو کرتا ہے. اس کی ساری ترجیحات اس کے مطابق بدلتی ہیں. اب ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں خود آپ جج کر سکتے ہیں. ہر شخص کی کامیابی کا راز جو ہے وہ اس کا جو سینٹر آف لائف ہے، جو اس کی زندگی کا مرکزی نقطہ ہے، اسی کے مطابق ہوتے ہیں. کامیاب بزنس مین کا جو ترجیح ہے یا اس کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ اس کا بزنس ہے، وہ اسی کے خواب لے کے سوتا ہے اور اسی کی ترجیحات کے مطابق اٹھتا ہے اور اسی کی ترجیح کے مطابق لوگوں سے ملتا ہے، تعلق رکھتا ہے یا وٹ ایور. اور اسی طرح کچھ لوگوں کی پرائرٹی جو ہے وہ ان کا خاندان ہو سکتا ہے. تو یہاں پر اسی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے نا، آباءکم و اخوانکم. دنیا ترجیح بن جاتی ہے تو دین کو بھی دنیا کے لیے قربان کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان لوگوں کے پاس جو اپنے بزنس میں بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں، بسا اوقات نماز پڑھنے کا، مسجد جانے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا. کہاں یہ کہ وہ جہاد کے لیے نکلے، وہ تو کہیں دور پار کی سوچ میں نہیں ہو سکتا. یعنی جب انسان کی ترجیح اس کا ایمان بنتی ہے تو قدرتی طور پر وہ ان جگہوں پہ جانا پسند کرے گا جہاں سے اس کا ایمان بڑھے، ان لوگوں سے ملنا چاہے گا جس سے اس کا ایمان بڑھے، وہ کام کرنا چاہے گا جس سے اس کے ایمان میں اضافہ ہو. یعنی قدرتی طور پر. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا تو وہ کھانا پینا چھوڑ دے گا یا اس کی دنیا کی ضروریات ختم ہو جائیں گی. دنیا اس کی ضرورت تو ہوگی، ترجیح نہیں ہوگی. اور ان دو چیزوں میں فرق ہے کیونکہ یہاں ترجیح کی بات ہو رہی ہے. ان استحب الکفر علی الایمان، پرائرٹیز کی بات ہو رہی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.